جاتا ہے انسان کا. جب اللہ سے غافل ہوتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. اللہ کافی ہے بدلہ لینے کو یا معاف کرنے کے لیے. اللہ پر چھوڑ دیجئے سارے معاملات اور وہی درگزر کیجئے لوگوں سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر فرمائے. درگزر نہ کرنا اور یہ جملہ کہنا کہ ہم کبھی فلاں کو معاف نہیں کریں گے یہ تکبر کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے اللہ کی جو صفت رحم ہے اور اللہ کی شان غفاریت ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں, ہم تو ویسی جنت میں چلے جائیں گے, اب ہم فلاں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. سورہ نور کی وہ آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا نا کہ تم درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے درگزر فرمائے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی پکار اٹھے تھے کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. تو جب ان کو یہ خیال آیا تو میں اور آپ کیا ہیں بتائیے اس کے سامنے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. برا سلوک کی قطع رحمی کا باعث بنتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا اسے جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی ضمانت میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے اگلے کا ہی سراسر قصور ہے, آپ کا بالکل قصور نہیں, آپ بالکل بے قصور ہیں. پھر بھی اللہ کی خاطر آپ نے کہا چھوڑو جانے دو معاملہ, میں پہل کر کے معاملہ درست کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے ضمانت لی ہے جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی, اور کیا چاہیے بتائیے. اتنا بڑا انسینٹیو جب دے دیا تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو بلند کریں, ہم کیوں اپنی نظر کو پست رکھیں اور ذہن کو پست رکھیں. بلند کریں, اوپر دیکھیں انسان, جنت کی طرف نظر کرے. چند آپ لوگوں کے سوالات تھے. ایک تو یہ تھا غیبت کے بارے میں کہ کسی سے مشورہ لینے کے لیے اگر اس کو اپنا مسئلہ بتایا جائے تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کو حل نہیں مل رہا, آپ چاہتے ہیں کسی سے ڈسکس کر لیں. جب ڈسکس کریں گے تو نام سچویشن سب بتایا جائے گا, تو کیا یہ غیبت میں آتا ہے؟ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسے سے ڈسکس کیا جائے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو درست مشورہ دے گا. ٹھیک ہے, آپ کی سائڈ نہیں لے گا, یہ دونوں طرف کا معاملہ جانتا ہے. جس کی بات بتائی جا رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ شخص کیسا ہے, اور یہ آپ کو بھی جانتا ہے. ایسے کو بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہر ایک سے مشورہ نہیں لیں گے, ہر ایک کو نہیں بتا رہے بیٹھ کر, وہ تو پھر مشورے کے نام پر ہی غیبت شروع ہو جائے گی. ایک آدمی, صرف ایک آدمی کو آپ نے چن لیا, اس میں بھی محتاط, اتنا محتاط کہ بتانے والا بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرے. اس کا بس چلے تو وہ ہرگز نہ بتائے, لیکن مجبور ہو گیا ہے تو بتا رہا ہے, بتاتے ہوئے تکلیف, اتنی ہی بات جتنی ضروری ہے, لمبا چوڑا قصہ نہیں. اور سننے والا بھی سنتے ہوئے تکلیف محسوس کرے, وہ دل میں سوچے کہ کاش کہ میرے علاوہ ہی کسی اور کو انہوں نے چن لیا ہوتا یہ بات بتانے کے لیے, مجھے نہ بتائی جا رہی ہوتی. صحیح. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر بتانے والا بتاتے ہوئے مزہ لے رہا ہے, لطف اور دلچسپی محسوس کر رہا ہے, غیبت ہو جائے گی. سننے والا سنتے ہوئے دلچسپی لے رہا ہے, لطف لے رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے یہ بات سننے میں, آنکھیں گول ہو کے چمک رہی ہیں, باتیں کھلی جا رہی ہیں, کہہ رہے ہیں اچھا وہ ایسی ہیں, ان کے لیے تو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی, ہائے دیکھا, اچھا وہ, یہ دلچسپی کا اظہار, اس کا مطلب ہے کہ مزہ آ رہا ہے سننے والے کو, اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. قریت کے اور ڈیٹیل, اچھا تم کو یہ تو بتانا بھول ہی گئی, ذرا یہ تو بتاؤ پھر کیا ہوا. یہ دلچسپی کا اظہار ہے. جب سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے پلیز مختصر بتا دو, مسئلہ ہے کیا, بس شارٹ بات بتاؤ, ہوا کیا, پرابلم ہے کس طرف, بس خالی اتنی بات بتا دو. اگر یہ ہے تب تو وہ مشورے کے لیے سنا اور سنایا جا رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہیں مطلب دلچسپی وغیرہ شامل ہو گئی ہے پھر وہ غیبت بن جائے گی. اور مشورہ بھی ایک آدھ دفعہ واقعہ بتا کر مشورہ لے لیا جائے. اب اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے کہ ہر دفعہ با کر نیا قصہ سنایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, پھر ہم وہی بات کریں گے, شاید آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہو کہ ہم تو بہت لوور لیول پر بات کر رہے ہیں, لیکن بات ہے ہی یہ ساری. مثال کے طور پہ وہی جو ساس نندوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی دوست ہے جس کو آپ نے فکس کر لیا کہ میں اس کو اپنے مسائل بتاؤں گی. اب نیوز بلیٹن کی طرح روزنامہ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ساس نے یہ کیا, آج پھر ساس نے یہ کیا, یا آج بہو نے یہ کیا, پھر آج اس نے یہ کیا. یہ روزانہ کا قصہ نہیں سنانا. مشورہ لینا تھا, آپ نے کہا بھائی فلاں کے رویے میں یہ پرابلم ہے, اب میں کیا کروں, بات پوری ہو گئی. اب آگے آپ خود ہینڈل کیجئے. روزانہ مشورہ نہیں دیا جاتا. کوئی بتائیے روز روز وکیل کر سکتا ہے؟ ایک ہی دفعہ کا معاملہ ہے نا, ایک ہی دفعہ معاملہ, بس سمیٹ لیں اس کو,
ہر نئی تازی بات کہ آج یہ ہوا کل یہ ہوا پھر یہ غیبت میں شامل ہو جائے گی چیز. کسی اور نے سوال یہاں پر پوچھا ہے کہ والدین کی نیگیٹو رویے کو بہتر بنانے کے لیے بہن بھائیوں ہی میں بات چیت اگر ہو تو کیا غیبت میں شمار ہوگا؟ اس میں ایک کہاوت ہے کسی بزرگ کی، شاید شیخ سعدی کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں غیبت اگر کسی کی کروں تو اپنی ماں کی نہ کروں. گھر کی نیکی گھر ہی میں رہے، غیبت ہے تو چلو ماں کی کر لو، ہماری نیکی ماں کے پاس ہی جائے. تو یہاں جو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کو اسی چیز میں لے آئیے. یہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بہن بھائی ملیں تو ماں باپ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. جب آپ آپس میں بیٹھ کے ماں باپ کی کمزوریاں ڈسکس کریں گے وہ چیز یقیناً لا محالہ طور پر، لا شعوری طور پر، انکانشیسلی پہ رویے میں جھلکے گی. ان کی تحقیر ہوتی ہے اس طرح سے. کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے سالو کر لیا، اس کے حساب سے پھر اپنا آپ نے رویہ بنا لیا. پھر یہ پوچھا ہے کسی تقریب میں شوہر ساتھ نہیں گئے، اب وہ بار بار وہاں کے متعلق اور وہاں موجود رشتہ داروں کے بارے میں پوچھیں، مثلاً یہ کہ انہوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، تو کیا کیا جائے؟ بہت ریلیونٹ سوال ہے، نہایت پریکٹیکل. شوہر کے علاوہ اور بھی لوگ پوچھتے ہیں نا. محتاط رہ کر تقوی کے ساتھ جواب دینے. لوگ پوچھتے ہیں کھانا کیسا تھا، آپ کہہ دیجئے اگر اچھا تھا تو کہہ دیجئے اچھا تھا، اور اگر اچھا نہیں تھا تو کہہ دیجئے ٹھیک تھا. یہ کبھی نہیں کہیے کہ بہت برا تھا، یہ مت کہیے کہ بالکل اچھا نہیں تھا، یہ مت کہیں. ڈسکشن میں نیوٹرل بات کہ اچھا میں گئی، اس نے حال چال پوچھا، وہ آپ کو پوچھ رہے تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یا فلاں فلاں رشتہ دار بھی تھے، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل کلیمپ ڈاؤن تھوڑی ہے باتوں پر، لیکن محتاط، پہلے تولو اور پھر بولو، احتیاط کے ساتھ تبصرہ. ایک اور بات بھی بہت انہوں نے صحیح پوچھی ہے، شوہر کے ساتھ بات چیت میں ایسا لگتا ہے کہ غیبت بہت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شوہر تو اتنا اپنا لگتا ہے ہمارے ایکسٹینشن ہے، اس سے بات کہنا یہ کون سا کوئی غیبت کے اندر شمار ہو گیا. لیکن شوہر کے ساتھ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. شوہر بیوی بات چیت کریں، اس میں کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کی برائی نہ کریں. شوہر اپنے آفس کی بات ضرور کریں، لیکن باس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، کولیگز کا مذاق، تحقیر، غیبت نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ مشورہ چاہتے ہیں آپ سے کہ بھئی یہ سچویشن ہو گئی ہے، پھر یہ مشورے کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پھر آپ بھی ٹھنڈا کریں گی نا، آپ آرام سے ان کو یہ کوشش کریں کہ بات غیبت کی طرف نہ نکلے، یا دل زیادہ خراب نہ ہو. جو اس کا دل آلریڈی خراب ہوا ہے شوہر کا، اس میں جلتی پر تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کولیگ، ہاں وہ تو ہر دفعہ آپ پر کام ڈال کر چلے جاتے ہیں، ہاں وہی بیمار ہوتے ہیں، آپ تو لگتا ہے بیماری نہیں ہوتے جیسے. کریڈٹ تو سارا آپ کے باس لے لیتے ہیں، کام سارا آپ سے کرواتے ہیں. یہ بیویاں جو ہے نا یہ اس طرح سوئیاں چبوتی رہتی ہیں بیٹھی ہوئی پیچھے سے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. بلا وجہ مظلوم مت بنوائیں، وہ تنخواہ لے کر کام کر رہے ہیں اور کھلا پلا آپ ہی کو رہے ہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کو سنبھال لینا چاہیے. ایک اور ہم نے کل جو بات کی تھی غیبت کے ساتھ ہی، کہ غیبت کیا ہے کہ انسان اپنا نفس موٹا کرتا ہے کسی کی برائی کر کے. اسی کا بالکل اپوزٹ ہے کسی کے منہ پر بہت زیادہ تعریف کرنا. کسی کے منہ پر جب بہت تعریف کرتے ہیں تو اس کا نفس موٹا کر رہے ہوتے ہیں. تعریف کا بھی ڈیفینیشن تھوڑا سمجھ لیجئے. منہ پر جس طرح کی تعریف کو منع کیا گیا ہے وہ ہے مداح، میم دال ہا، مداح. مداح جس کو ہم انگلش میں فلیٹری کہتے ہیں، فلیٹر کرنا، ایگزیجریٹڈ تعریفیں کرنا، جو خوبی ہے ہی نہیں کسی میں اس کو اس کے لیے بیان کرنا، یا چھوٹی سی بات کو بہت ہی بڑھانا. یہ باتیں مداح میں آ جاتی ہیں، فلیٹری میں آ جاتی ہیں. جو چیز کسی کے منہ پر کی جا سکتی ہے وہ ہے ثنا، ثا نون الف. حمد اور ثنا جو ہم کہتے ہیں، ثنا، ثنا ہوتی ہے تعریف، جس کو انگلش میں کہیں اپریسیشن. کسی کو اپریسیٹ کرنا کہ آپ نے بہت محنت سے ہمارے لیے کھانا پکایا، یا آپ نے جی 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 حوصلہ افزائی، جیسے دیکھ جی انکریج. جی ہاں، ایک شخص نروس ہے، ڈرا ہوا ہے، اب اس وقت ذرا سی حوصلہ افزائی اس کی ہو جائے گی اپنے ہی کولیگز کے ساتھ، اس کی ہمت بن جائے گی نا. اور اس طرح ہمت افزائی سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ نے جو پیٹھ تھپ تھپا دی تھی اس کی، اس میں کانفیڈنس آ گیا، اس نے بہت اچھے اچھے آگے کام کر لیے. یہ چیز جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا، پھر چند اور آپ کے سوالات تھے، سوالات نہیں بتا رہی، جواب ہی ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں.
استاد کا شاگرد کی کمزوری اس طرح ڈسکس کر